بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کل کی طرح آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کافی مسائل ہیں۔ آج اپوزیشن نے اس پر بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے، کہا کہ یہ بجلی کا بریک ڈاؤن نہیں بلکہ یہ تو حکومت کا بریک ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن وزیر توانائی خرم دستگیر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ قومی گرڈ کے تمام 1112 گرڈ اسٹیشنز الحمدللہ بحال ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ان پلانٹس کے چلنے تک صنعتی صارفین کے علاوہ محدود لوڈ مینجمنٹ ہوگی، اور پاور ڈویژن تمام پلانٹ دوبارہ چلانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ لیکن جو سابق وزیر توانائی ہیں حماد ادر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں 6500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، اور خرم صاحب جو ہیں وہ صحیح نہیں بتا رہے جو بھی قوم کو بتا رہے ہیں۔ تو خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق ہے، وہ پشاور میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بجلی کا بریک ڈاؤن نہیں، یہ حکومت کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور حماد ادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اپنے فگرز دیے ہیں یہ غلط ہیں۔ نہیں، فگرز بالکل درست ہیں۔ ہم عوام کے سامنے، پارلیمان کے سامنے، میڈیا کے سامنے جواب دیں تو بہت سوچ سمجھ کر، خاص طور پہ میرے جو ٹویٹس ہیں وہ تو ہم جو منسٹری آف جو توانائی ہے وہ بڑا اس پہ سمپل بات یہ ہے کہ کل صبح 7:34 پہ ملک کے جنوب میں گدو کے مقام پہ جو 3 ٹرانسمیشن لائنز میجر نکلتی ہیں اس کے اندر وولٹیج کا بہت بڑا اتار چڑھاؤ ہوا، جس کے نتیجے میں پورے ملک کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ از خود بند ہوئے، کیونکہ ان کے از خود بند ہو جی از خود بند ہو۔ ان کے اندر سیفٹی میکنزمز ہیں کہ جب ایک خاص حد سے زیادہ اس کے اندر ویریشن آئے گی وولٹیج کی یا فریکوینسی کی تو وہ خود بند ہو جاتے ہیں، تو از خود بند ہوئے۔ صرف جو تاخیر ہوئی اس کو دوبارہ چلانے میں وہ یہ تھا کہ بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو، کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ ہمارا ایک بنیادی یونٹ ہے جس کے ذریعے ہم سسٹم کو دوبارہ آن کرتے ہیں۔ اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو منگلا سے ملانے میں پرابلم پیدا ہو رہی تھی، وہ اللہ کرم سے سپہر کے وقت ہم نے حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں پھر جس طرح وہ بریک ڈاؤن جو ہے وہ جنوب سے شمال کی طرف آیا، پھر شمال سے جنوب کی طرف جو ہے ہم نے اس کو ریسٹور کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے پشاور اور اسلام آباد ریسٹور ہوئے، پھر جہلم اور گجرات ریسٹور پشاور میں ریسٹور ہو چکا ہے؟ جی، بہت حد تک ریسٹور ہو چکا ہے، جو میں ابھی آخر میں جواب دوں گا۔ اب ہم نے سارا سسٹم ریسٹور کر دیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو جس کا میں نے ذکر کیا اس ٹویٹ میں جو آپ نے دکھایا ہے کہ ہمارے جو 2 جوہری پلانٹ ہیں میاں نواز شریف کا تحفہ ہے قوم کے لیے، وہ پلانٹ جو ہیں ان کو دوبارہ چلنے میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، تو تو لہٰذا وہ انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ پرسوں صبح تک وہ آن ہو جائیں گے۔ وہ 2200 میں جو حماد ادر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پلانٹ بند ہوئے ہیں خرم دستگیر کے حکم پر بند ہوئے ہیں، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو کل شٹ ڈاؤن ہوا اس کے نتیجے میں شاید وہ اس کا تعلق سرکولر ڈیٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ نہیں، اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیوکلیئر پلانٹ اور کول پاورڈ پلانٹس، ان دونوں کو تکنیکی طور پر دوبارہ چلنے میں وقت چاہیے۔ تو یہ جو کول پاورڈ پلانٹس ہیں وہ بہت سارے تو آج بھی آ رہے ہیں لائن پہ، اور مجھے رپورٹ ملی ہے، اور کل تک تقریباً سب آ جائیں گے۔ تو کل جو ہے وہ جب ہم یہ سسٹم میں آ جائے گا تو لوڈ شیڈنگ مزید کم ہو جائے گی، اور پرسوں جب نیوکلیئر پاور آ جائیں گے تو مزید کم ہو جائے گی۔ اس وقت ملک میں بجلی کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا مولانا چترالی صاحب، آپ پشاور میں ہیں، خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشاور بھی بحال ہو گیا، اسلام آباد بھی بحال ہو گیا، کیا صورتحال ہے پشاور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خرم بھائی سے، یہ میرے بہت قابل احترام ہیں اور بہت نرم لہجے میں بات بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پشاور میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ یعنی اس طرح نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور صبح سے 1 گھنٹہ اگر آدھا گھنٹہ بجلی آتی ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی بجلی نہیں ہے، ہم نے جنریٹر سے کام لے رہے ہیں اس وقت،
اور یہ پورے صوبے میں یہ صورتحال ہے. ہمیں فون چترال سے بھی آ رہے ہیں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے, دیر میں بھی یہی صورتحال ہے, پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے. میرے خیال میں خرم صاحب کو جو یہاں سے رپورٹ دی جا رہی ہے وہ رپورٹ صحیح نہیں ہے بالکل. ابھی تک وہی مسئلہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ رات 1 بجے تک بجلی بالکل نہیں تھی, اور رات 1 بجے کے بعد بجلی آنا شروع تو ہو گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ آتی کب ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا, اور کب چلی جاتی ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. اور لوڈ شیڈنگ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح لوڈ شیڈنگ پہلے ہوا کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور اس لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہونا ہے. لیکن یہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے ابھی تک. سسٹم میرے خیال میں تقریباً 80% اس وقت بھی سسٹم جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تو سائرہ بانو صاحبہ آپ تو کراچی میں ہیں, تو کراچی میں اور سندھ کے باقی علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم سر. وہاں تو صورتحال اس سارے بریک ڈاؤن سے پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی. اندرون سندھ کی طرف جائیں تو وہاں پر تو 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. لیکن کل جو بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد جب رات میں لائٹ آنا شروع ہوئی تو وہ لائٹ اتنی فلیکچویٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسے مین چیز آن نہیں کی کہ وہ جل نہ جائے. اور آج جب میں پیٹرول کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ شہر میں ڈیزل اور پیٹرول ختم ہو چکے ہیں, صرف ہائی آکٹن مل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کل اپنے پروگرام میں کلپ بھی چلایا تھا, اور میں بالکل متفق ہوں احسن اقبال صاحب کے بیان سے کہ اتنا بڑا بریک ڈاؤن اور حکومت نااہل, کیونکہ انہوں نے بتایا تو وہ پھر میں نے اسی پہ یقین کیا کہ انہوں نے اس دور میں بتایا, لیکن میں نے ان کو بھی اسی کسوٹی پہ رکھا. اچھا, اور دوسرا وہ جو 2 جوہری پلانٹ کا ذکر کیا تھا خرم دستگیر صاحب نے, جو قائد کا تحفہ ہیں, تو آئی پی پیز بھی ان دونوں پارٹیز کا تحفہ ہیں. اور باقی اتنے نرم لب و لہجے میں تو آپ کچھ بھی بتا دیں, پھر بندے کے پاس کوئی آگے چلیں یہ تو بتانے کا یہ تو کمال ہے. کیا میں بات کروں. خرم صاحب بڑے خوبصورت لہجے میں اپنی بات کہہ جاتے ہیں, لیکن خرم صاحب اس وقت عوام جو ہیں ان کے 2 نمائندے, ایک کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں. نمائندوں کی رائے مقدم ہے. پشاور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ کل اس میں بہت بہتری آ جائے گی, پرسوں تک تقریباً یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کراچی ایک سیپریٹ میکنزم ہے, اور آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کراچی ہمارے سسٹم میں نہیں ہے. ہم جس سسٹم کو وزارت توانائی مینیج کرتی ہے اس سسٹم کا حصہ نہیں. کراچی الیکٹرک ایک علیحدہ, کراچی پاکستان میں تو ہے نا, پاکستان میں ہے, بالکل ہے. اور اس کو پاکستان میں ہونے کا جو ہماری طرف سے اس کا حصہ ہے کہ ہم کراچی کو 1000 میگا واٹ ایکسٹرا دیتے ہیں ہر روز. 1100 بھی دیتے ہیں جب زیادہ بجلی کی پیداوار ہوتی ہے. تو کل جب یہ بریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد سے ابھی کراچی کو وہ جو ہم 1000 میگا واٹ روٹین میں دیتے ہیں ابھی ہم نہیں دے پائے. اس وقت ہم تقریباً کوئی 280 سے 300 میگا واٹ ان کو دے رہے ہیں. یہ بھی جس طرح میں نے کہا جنریشن جب امپروو ہوگی وہ کل اور پرسوں, تو کراچی کی بجلی بھی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور کراچی کے شہریوں کو. تو اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی چیلنج ہے وزارت توانائی کے لیے وہ کراچی ہے. پشاور میں اور پورے ملک میں بجلی ریسٹور ہے, بلکہ پشاور شہر نہیں لیکن وارسک ڈیم جو قریب ہے. کل جب اس وسیع جو بریک ڈاؤن تھا اس میں وارسک ڈیم کے 50 میگا واٹ ہمیں حاصل تھے, اور اس لیے اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں اور وہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, وہاں سب سے پہلے بجلی تقریباً 10:30 بجے آ گئی تھی. اچھا چلیں, تو اب ایک اور ایشو ہے چترالی صاحب, آپ کی قومی اسمبلی کے جو پی ٹی آئی کے ساتھی تھے انہوں نے استعفے دیے تھے, پچھلے سال انہوں نے استعفے دیے تھے, تو 9 مہینے کے بعد جب انہوں نے واپسی کا اشارہ دیا تو اسپیکر صاحب نے فیزز میں ان کے استعفے قبول کرنے شروع کر دیے ہیں. تو 11 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے انہوں نے 29 جولائی 2022 کو منظور کیے تھے. 35 ارکان کے استعفے انہوں نے 17 جنوری 2023 کو منظور کیے, پھر 35 کے 20 جنوری 2023 کو منظور کیے, اور 24 جنوری 2023 کو یعنی آج انہوں نے 43 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں, اور اس طرح تقریباً 124 استعفے منظور ہو گئے ہیں. تو جو آج اسپیکر صاحب نے استعفے منظور کیے ہیں, آپ کے خیال میں انہوں نے بالکل آئین کے مطابق استعفے منظور کیے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست وہ سیاست نہیں رہی جو سیاست ہم نام لے رہے ہیں.
جمہوریت کا نام بھی ہم لے رہے ہیں، سیاست کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس وقت یہ ہے کہ سیاست چال بازی کا نام ہے۔ سیاست اپنے مد مقابل کو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ آئینی ہو چاہے غیر آئینی ہو، ان کو راستے سے ہٹانے کا نام سیاست ہے آج کل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی والوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ انہوں نے یعنی ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے، اس میں جمہوریت ان میں بھی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت ہوتی تو ان اراکین سے پوچھ بھی لیتے، جو اراکین آ کر اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، ہم سے استعفیٰ بزور بازو بزور طاقت لیا گیا ہے اور ہم سے مشاورت کیے بغیر استعفیٰ لیے گئے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندرون میں بھی جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے وہ تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ پہلے سے آ گئے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اندر خانہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور اسپیکر کو یا دیگر ہم لوگوں کو فون کیا کرتے تھے کہ ہمارا استعفیٰ جو ہے نا جی بزور بازو لیا گیا ہے، ہم استعفیٰ دینا نہیں چاہتے۔ لیکن اس وقت اسپیکر صاحب کو بھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ آ جاتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ مثلا احسان اقبال صاحب نے بھی کہا تھا، رانا صاحب نے بھی کہا تھا، اور ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، تو ان کو آنے دینا چاہیے تھا۔ وہ قومی اسمبلی میں آ جاتے، یہ 6-7 ماہ جو رہ گئے ہیں یہ خوش اسلوبی تھے گزر جاتے، لیکن انہوں نے بھی جلدی کر دی اور انہوں نے بھی غلطی کر دی۔ بس دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ 50-50 ان دونوں کا کردار اس میں ہے۔ اچھا، تو سائرہ بانو صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اتفاق کرتی ہیں کہ 50% غلطی پی ٹی آئی نے کی اور 50% غلطی حکومت نے کر دی؟ حکومت نے مطلب پی ٹی آئی تو استعفے دے چکی تھی نا پچھلے سال، وہ اپنی طرف سے تو، اور ان کے ممبران نے اپنے نام کے ساتھ ایکس ایم این اے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، تو بس یہی کہوں گی کہ ایک لفظ جو میں پہلے بھی کہتی تھی، ابھی بہت کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ جو خان صاحب دوسروں کو کہتے ہیں لیکن ان کی اپنی پارٹی میں جو میر صادق اور میر جعفر ہیں انہوں نے ڈبو دیا۔ خان صاحب کو ڈبو دیا؟ کیونکہ جس دن یہ استعفوں کا ہوا تھا، میر صاحب میں اس وقت سامنے تھی اور ان سب کی وہ کہتے ہیں نا کہ پرزور فرمائش پر میں نے ایک چھوٹی سی سپیچ بھی کی تھی خان صاحب کے سامنے، بلکہ خان صاحب گئے تھے تو میں پیچھے پیچھے بھاگتی بھی گئی اور ان سب چیزوں کو یہ بتایا کہ بھئی ہم لوگوں کا کیا ہوگا، یعنی کہ آپ نے ہماری پارٹی سے مشاورت نہیں کی، اور سب نے اس وقت یہی کہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس یہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوں گے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی، لیکن اس وقت وہ سن نہیں رہے تھے۔ اسپیشلی 2-3 لوگ ہیں جو مطلب خان صاحب سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، تو پھر 1 سال بعد ان کو لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے کا خیال کیسے آ گیا کہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ آئے تو پھر راجہ ریاض ان کے ساتھ مل کے یہ کر دیں گے۔ آپ نے عمران خان صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ استعفے نہ دیں؟ جی میں نے خود کی تھی، اور وہ عامر ڈوگر صاحب کے چیف وپ تھے اس وقت، ان کے روم میں گئے تھے، ہم 5-6 لوگ گئے تھے، اور ان سے کافی لوگوں نے مطلب فخر امام صاحب نے بہت اچھی سپیچ کی تھی، ریاض فتیانہ صاحب نے بہت فیکٹ سے ان کو بتایا تھا، لیکن خان صاحب فیصلہ کر کے آئے تھے، اور باقی ان کے وہ تاثرات دیکھتے ہوئے جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی ہاں ملائی۔ اچھا، تو خرم صاحب اب یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے 4 فیزز میں استعفے منظور کیے ہیں، جبکہ میرے پاس جو قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اسپیکر صاحب کے پاس جب استعفیٰ آتا ہے تو پھر انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھا گیا یا نہیں لکھا، مرضی سے دیا گیا یا نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ قبول کرنا ہے۔ انہوں نے استعفے قبول کرنے میں 9 مہینے کیوں لگائے؟ جی، حقیقت یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کو آئین کے مطابق عمل کرتے ہوئے یہ استعفے اپریل میں ہی قبول کر لینے چاہیے تھے، لیکن ایک بہت ساری جو جمہوریت میں رواداری کی روایتیں بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ کوشش یہ تھی کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ کوئی گفتگو ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں سیاسی نظام کو آگے لے کر چلنے میں، یا بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ہم کوئی میثاق معیشت کر لیں جس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو اس کا دروازہ کھلا رکھا گیا یہ مرحلہ وار۔ لیکن اب جب واضح ہو گیا ہے، اور آئی تھنک ہم سب کو یہ بھی یاد ہم نہیں کرتے کہ یہ وہی جماعت ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک مطالبہ کری تھی کہ ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول کیے جائیں،
اور یہ بھی یاد کرا دوں کہ 15 دسمبر کو، ابھی چند دن، زیادہ دن نہیں گزرے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو، جس میں انہوں نے ریکنفرم کیا تھا کہ ہم ایک دفعہ پھر توثیق کر رہے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں ان لوگوں نے. تو لہٰذا یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ان کے استعفوں سے شروع ہوا تھا اور اب ایک منطقی انجام کو پہنچ گیا. اچھا، اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو چکی ہیں اور قومی اسمبلی کی تقریباً 124 کے قریب نشستیں جو ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، تو بائی الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں سینئر صحافی روزنامہ جنگ اسلام آباد بیورو کے سربراہ جناب حافظ طاہر خلیل صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. جی میر صاحب، بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج ایک اجلاس ہوا ہے اور آپ اس اجلاس کو فالو بھی کر رہے تھے، تو کوئی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور قومی اسمبلی کی بھی 124 نشستیں خالی ہو چکی ہیں، تو یہ بائی الیکشن جو ہے یہ کیسے ہوگا؟ قومی اسمبلی کی خالی نشستوں اور صوبائی اسمبلیوں کا بائی الیکشن ایک ہی دن ہوگا یا علیحدہ ہوگا؟ کیا انتظامات ہیں الیکشن کمیشن کے؟ میر صاحب، یہ آج بھی الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے اور ایک روز پہلے بھی میٹنگ تھی، جس میں مسئلہ صرف کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کا نہیں ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں خالی ہوئی ہیں اور کل تک جو سیٹیں تھیں وہ 70 تھیں، لیکن آج مزید 43 ریزگنیشن منظور کی ہیں اسپیکر نے. تو ایک نئی صورتحال جو ہے پیدا ہو رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی 100 سے زیادہ نشستیں خالی ہو چکی ہیں، جس پر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق 60 روز کے اندر الیکشن کرانا ہے ان کو، الیکشن کمیشن کو، جبکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو تحلیل ہوئی ہے اسمبلی، اس پہ 90 روز کے اندر الیکشن کرانا ہوگا. جو الیکشن کمیشن نے جو اپنا بجٹ مانگا تھا اس کے لیے، جنرل الیکشن کے لیے، جس میں ایک ہی روز میں سارے الیکشن ہونا تھے، وہ تھا رفلی 47 بلین. یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اندازہ تخمینہ کہا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بس یہ ایک مکمل بجٹ تھا. اور ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز تھے جو گورنمنٹ نے دیے تھے وہ تھے 18 بلین، جبکہ ان کو صوبائی اسمبلیوں کے پہلے الیکشن کرانے ہیں اور اس کے لیے انہیں چاہیے 22 بلین، 22 ارب روپے چاہیے. اور اگر یہ الیکشن دیکھیں نا، 2 الیکشن ہوں گے، کہ پہلے پنجاب میں 2 الیکشن ہوں گے، پنجاب اور کے پی کے میں 2 الیکشن کرانا پڑیں گے، اس لیے کہ پہلے ان کو صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی کرانا ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی کے بھی الیکشن کرانا پڑیں گے جو ضمنی انتخابات ہیں. اور اگر تیسرا الیکشن تیار ہوتا ہے تو 3 دفعہ الیکشن ہوں گے. ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن ایک اوورال بھی ہوگا، تو یہ 2 صوبوں میں تو 3 الیکشن بھی بن سکتے ہیں اگر اس ضمنی انتخابات ہو گئے. اگر ضمنی انتخابات نہ ہوئے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے بعض، اور پی ڈی ایم بھی ریکویسٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ اکٹھے ہی ایک الیکشن کرا لے، میرا خیال ہے اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ اخراجات جو ہیں 70 بلین سے اوپر جا رہے ہیں. جی حافظ طاہر خلیل صاحب، تقریباً 70 ارب روپیہ چاہیے الیکشن کمیشن کو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروانے کے لیے، پھر قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پہ الیکشن کروانے کے لیے، اور پھر اکتوبر میں جو عام انتخابات کروانے ہیں. اور 70 ارب روپیہ ریکوائرڈ ہے اور الیکشن کمیشن کے پاس صرف 18 ارب روپے ہیں، تو تقریباً 50 ارب روپے کا الیکشن کمیشن کے پاس شارٹ فال ہے. یہ کیسے معاملہ جو ہے یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. مولانا چترالی صاحب، آپ نے سنا کہ ہمارے سینئر ساتھی بتا رہے تھے حافظ طاہر خلیل صاحب کہ کچھ صوبوں میں تو 3 دفعہ الیکشن ہوگا، جس میں خیبر پختونخوا بھی ہے. پہلے صوبائی اسمبلی کا ہوگا، پھر قومی اسمبلی کی خالی نشستوں کا، اور پھر اکتوبر میں جا کے عام انتخابات ہوں گے. اور اس کے لیے 70 ارب روپیہ چاہیے اور الیکشن کمیشن کے پاس صرف 18 ارب روپیہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت نے یہ الیکشن کو اور استعفوں کو ایک کھیل تماشا بنا دیا ہے اور اس میں قوم کے اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، صرف سیاسی پارٹیوں نے یہ انتخابات کو کھیل تماشا نہیں بنایا، پورے پاکستان کو کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے. اس وقت سیلاب زدگان جو ہے نا جی، وہ آسمان کے نیچے بغیر کسی ضروریات زندگی کے سامان مہیا ہونے، اس کے بغیر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی زخموں پر ابھی تک مرہم پٹی نہیں رکھی گئی ہے.
اور دوسری طرف ہماری معیشت جو ہے بالکل گرتی جا رہی ہے اور ہمارے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مندی کا شکار ہے، اور اس وقت جو ہے روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ڈالر اوپر چڑھتا جا رہا ہے، اور مہنگائی اتنی یعنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب یعنی سفید پوش طبقہ بھی اس کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ ایسے حالات میں 70 ارب روپیہ یعنی فی حلقہ جو ہے تقریباً 14 کروڑ روپے خرچ آتا ہے فی حلقہ، یعنی ایک صوبائی ایک قومی اگر حلقہ ہو، اور یا 2 صوبائی ایک قومی حلقہ ہو، یا 3 صوبائی ایک قومی ہو، اور اس پر 14 کروڑ روپے اگر 70 بلین روپے کو تقسیم کیا جائے 272 میں، تو یہ جو ہے نا 14 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ اور اس وقت ملک کی کیا حالت ہے، اکانومی کی کیا حالت ہے، اور ہم جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہیں، ایک ملک میں جا رہے ہیں دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ایک سے ہم درخواست کرتے ہیں تو دوسرے سے بھی درخواست کرتے ہیں، تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں قوم کو مزید یعنی مہنگائی کے دلدل میں پھنسانے کی یہ ایک سازش ہے۔ جناب امیر میر بھائی، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن ہو تو پورے پاکستان میں ایک ہی دن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر اخراجات آ جائیں تو یہ قوم برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پاکستان ان اخراجات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ آپ اس طرح جو ہے نا جو قومی خزانے کو الیکشن پہ لگا دیں اور تباہی کے دہانے میں پاکستان کو پہنچا دیں۔ تو جماعت اسلامی کا مطالبہ یہی ہے کہ ایک دن میں ہونا چاہیے، قومی اسمبلی کا بھی صوبائی اسمبلیوں کا بھی۔ اب 5-6 ماہ رہ گئے ہیں، 5-6 ماہ کے اندر ان کو انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے، ان کو الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانا چاہیے، اور پھر الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے دیکھیں یہ جو ہے الیکشن کمیشن صرف دفتروں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے افسران جو ہیں دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن جو کروا رہے ہیں وہ تو انتظامیہ ہے، وہ تو اساتذہ ہیں، وہ تو فوج کے ہمارے سیکورٹی فورسز کے افراد ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ہر ضلع میں 40-50 افراد کو وہ ٹریننگ دیں، اور ان لوگوں کو انتخابی جو ماحول ہے یا انتخابی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوں، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے خود الیکشن کرائے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی یہ نقطہ نہ اٹھائے کہ اس الیکشن میں جس طرح کراچی میں ابھی ہوا تو کہ یہاں داندلی ہوئی ہے، وہاں داندلی ہوئی ہے، اس پولنگ میں داندلی ہوئی ہے۔ یعنی اچھا، میں اب سائرہ بانو صاحبہ کے پاس جاتا ہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ، آج شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ تو اکانومی کے بارے میں ہے، وہ اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آنے والے الیکشن سے بھی۔ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ IMF کو ہم نے بڑا واضح پیغام دیا ہے، ہم تیار ہیں، شرائط ہیں، ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا جناب مشکلات تھیں اور ہم نے جناب ہاتھ پاؤں نہیں مارے اور کوشش نہیں کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے۔ اچھا سائرہ بانو صاحبہ، ہر سیاستدان یہی کہتا ہے میں پاکستان کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی قائدین آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے کیا تیار نظر آتے ہیں؟ جان کی قربانی کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن انا کی قربانی کے لیے یہ تیار نظر آتے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں کہ جان لے لوں، جو جان کی قربانی دینا چاہتے ہیں نا، قسم سے ان سے لے لیں۔ اچھا، اپنی انا ہی قربان نہیں کر رہے۔ سب اقتدار کی جنگ کس پارٹی کو بھی دیکھ لیں، اس میں عوام کہاں پر ہے؟ اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی ساری شرائط ماننے کو تیار ہیں، کون سی شرائط؟ عوام پہ بوجھ ڈالنے والی۔ اگر اپنے PM صاحب کا بیان دیکھیں تو جو انہوں نے کابینہ کا حجم بڑھایا ہوا ہے وہ تو اس بیان کی بالکل نفی کرتا ہے۔ اگر عوام کا اتنا درد ہے سینے میں کہ انسان کپڑے بیچنے پہ بھی مجبور ہو جائے، تو آپ اپنے اتحادی کو خوش کرنے کے لیے اس ہر کوئی رہ تو نہیں گیا۔ کل کون سے تھے وہ فہد، کون سے ایک وہ رہ گئے تھے، وہ واڈا کے ساتھ ان کو میں سفر کرتے ہوئے دیکھتی تھی، وہ بھی ایسے PM بن گئے۔ اچھا، آپ اپنی کابینہ کا حجم تو کم کر دیں، ان کی مراد تو کم کر دیں، پھر اس کے بعد عوام پہ اوپر نئے ٹیکسوں کا بوجھ، IMF کی شرائط۔ IMF نے کبھی ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی عیاشیاں کم کریں؟
انہوں نے یہی بولنا ہے نا کہ بجلی کے بلوں میں کیسے اضافہ کرنا ہے اور یہ جو ہم لوگوں کا سرکولر ڈیبٹ ہے جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے. یہ اس بڑی میں اہم عوام تو کہیں بھی نہیں ہے, بس ایسے سیاسی بیان بازی ہے. بڑی اہم بات کی ہے خرم صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی جان قربان کر دوں گا, لیکن وہ کابینہ کا حجم کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کابینہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کنسیڈر ہوتی ہے اور اس میں اس وقت 36 لوگ ہیں جو تمام ڈویژن نہیں, ٹوٹل نمبر 76. وہ دیکھیں وہ ایسے پی ایم ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹس ہیں 36 ایسے پی ایم. تو وہ بہتر ہوتا کہ کابینہ صرف وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی جو جنہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سے ہر جو ڈویژن ہے گورنمنٹ کا اس کو ہدایت کی گئی ہے کہ ہم نے اس سال اپنے جو پیٹرول کے اخراجات ہیں وہ 30% کاٹ دیے ہیں. انہوں نے کہا جو ہم یہ بجلی کے بل دے کر ان میں 30% جو ہے کٹوتی کر دی گئی ہے. تو ہم تو جتنا ہو سکتا ہے وہ کنزرویشن کے اوپر عمل کر رہے 100% کر دینا, ہیں, بچت پر ہم عمل کر رہے ہیں. جو اصل سوال ہے جو آپ کے ناظرین نے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 70 ارب کے انتخابی اخراجات کا کالا کنواں ہے اس میں کس نے دھکا دیا ہے قوم کو, اور اس کا نام عمران خان ہے. کہ یہ جو اسمبلیاں میں نے تو نہیں توڑی نا, کس کے دستخط سے ٹوٹی ہیں؟ ان کی پارٹی کے دستخط سے ٹوٹی ہیں. یا یہ جو 124 استعفے اب منظور ہو گئے ہیں یہ اپریل 2022 میں کس کے کہنے پر کس کی موجودگی میں اکٹھے, آپ کو پتہ ہے ایک باقاعدہ تقریب ہوئی تھی دستخطوں کی, وہ کس کے کہنے پہ دی؟ یہ تمام دستخط, یہ تمام اسمبلیاں جو ہیں جس کی وجہ سے قوم کو 70 ارب روپے کے اخراجات کا سامنا ہے اور ہمیں ایک اور جنرل الیکشن انشاءاللہ اکتوبر میں جب ہوگا تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ مطلب ہے یہ 2 صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ابھی نہیں ہوگا. نہیں, یہ انشاءاللہ ہوگا 12 اپریل سے پہلے پنجاب. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ الیکشن کمیشن کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. جی اس کا انتظام ہم کریں گے. ہمیں جو جمہوری عمل ہیں اور آئینی عمل ہے ان کو بہرحال فنڈ تو کرنا ہے, اور عوام کی نمائندگی ایک ایسا عمل ہے جس کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو عوام کے جو مسائل ہیں اس کا آپ پہلے بڑا خیال کیا کرتے تھے آپ ذاتی طور جی جو اس میں کوئی شک نہیں یاد ہے نا. تو میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خرم دستگیر خان صاحب جو ہمیں عمران خان کی مہنگائی یاد کروایا کرتے تھے, کیا اب انہیں اپنے دور کی مہنگائی کا پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اس رپورٹ میں دیکھیے. یہ 4 چیزیں خریدی. 1 کلو چینی 100 روپے کی تھی, 1 کلو گھی 300 روپے کا تھا, دال مونگ 200 روپے کی تھی, اور 1 کلو آٹا 80 روپے کا تھا. یہ اسلام آباد کے ریٹ ہیں. تحریک انصاف کے دور میں بجٹ سیمینار کے دوران آٹے دال کا بھاؤ بتانے والے یہ تھے مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر, جو اب توانائی کے وفاقی وزیر ہیں. بات صرف اونچے داموں تک محدود نہ تھی, موازنہ نون لیگ کی حکومت کے آخری دنوں کے ساتھ بھی کیا گیا. 31 مئی 2018 کو چینی 53 روپے کلو تھی, لیکن اب یہ 104 روپے میں مل رہی ہے. 159 روپے کلو گھی اب 539 روپے کا, 112 روپے کلو دال مونگ 260 روپے میں, اور 33 روپے میں 1 کلو ملنے والا آٹا 140 روپے کلو تک جا پہنچا ہے. یعنی صرف 4.5 سالوں میں روزمرہ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں 2 نہیں 3 گنا ہو چکی ہیں. جی خرم صاحب 3 گنا مہنگائی ہو گئی ہے. میں میر صاحب اگر آپ مجھے اگلے پروگرام میں مدعو کریں تو میں وہی 4 چیزیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا. تو آپ کی جو رپورٹ تھی تھوڑی سی اس میں زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ 9 اپریل 2022 کی جو قیمتیں تھیں ان سے موازنہ کریں تو ان سے اتنا فرق. مثلا چینی کی قیمت میں بتا دوں اس وقت 80 روپے تھی. اچھا. جو پچھلے سال بجٹ میں تھی, یعنی 2021 کی بات ہو رہی ہے. تو 2021 میں وہ 80 روپے کی تھی, آج وہ 103 روپے کی ہے. اس میں ضرور اضافہ ہوا ہے لیکن اس طرح کا ہوش ربا اضافہ نہیں ہے جو ہم 18 کے. تو ہم نے اپنی رپورٹ میں جو عمران خان صاحب کی مہنگائی ہے اس کو گول کر دیا. جی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اگر آپ 9 اپریل کی قیمتیں شو کرتے تو پھر ہمیں ضرور دیکھیے یہ ذمہ داری ہے اور اس پہ ہم نمٹ رہے ہیں. اور اسی لیے یہ جو تمام جس پر ابھی 70 ارب روپے خرچ آنا ہے, یہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں, قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں, ہمارا فوکس انتخابات پر نہیں ہے. اگرچہ ہم نے مقابلہ کریں گے, ہمارا فوکس تو معیشت کی بحالی پر ہے. اس میں ہمیں بہت چیلنجز ہیں لیکن ہم کوشش تو یہ آپ اکتوبر تک معیشت بحال کر لیں گے؟ جی ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ بحال کر لیں گے. بحالی سے مراد یہ ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو کم کر دیں گے, روک لیں گے جو قیمتوں کو. دوسرا ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دوبارہ اپنے پیر پر کھڑا کرنا ہے. اس میں ہمیں بہت کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بہت بہتری آ رہی ہے. تیسرا ایشو جس کی طرف چترالی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور جو ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ ہے کہ ابھی بھی
3,30,00,000 سیلاب زدگان کی بحالی جو ہے وہ ہمارا ذمہ ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ٹھیک ہیں. ہے. اور چوتھا ایشو جو نیا اٹھا ہے جس پر اور بات ہونی چاہیے کہ یہ جو پچھلی حکومت کی جو میں کہوں گا کہ بزدلانہ مصالحت کی پالیسی تھی جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی نے ملک کے شمال اور مغربی علاقوں میں سر اٹھایا تو اس کو بھی کچلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا یا نہیں دے گا وہ لے کر ہم انشاءاللہ اکتوبر میں عوام کے سامنے ہوں گے. ایک اور بھی ایشو ہے کہ آج تحریک انصاف نے لاہور میں انہوں نے احتجاجی کیا ہے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے خلاف، اور کہا جی کہ محسن نقوی صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں مختلف لوگوں اور مختلف طاقتوں کا نام لیتے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت گرائی. ذرا یاد دہانی کے لیے سنیں کہ انہوں نے کب کیا کہا. میں دعائی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کرتے. ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ امریکی سازش اور مقامی میر جعفر اور میر صادق نے مل کے 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت گرا کے یہ چوروں کو اوپر مسلط کیا. جنرل باجوہ اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. میں تب گورنمنٹ میں تھا تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کوشش حکومت گرانے کی امریکہ نے کی، جنرل باجوہ نے کی یا محسن نقوی نے کی؟ اور اگر محسن نقوی نے سب سے زیادہ کوشش کی تو کیا محسن نقوی جنرل باجوہ سے اور امریکہ سے زیادہ طاقتور تھے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں خرم صاحب سے بات کروں، سائرہ بانو صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، تو آپ کے خیال میں ایک پنجاب کا جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب یہ امریکہ سے اور جنرل باجوہ سے زیادہ طاقتور ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی؟ نہیں جی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ خان صاحب کو پتہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کا میں جواب دے دوں، آپ نے سوال مجھ سے نہیں کیا. جی میر صاحب الیکشن کیسے ہوں گے؟ وہ نگران وزیر اعلیٰ ہی نہیں مان رہے، اسی کو نہیں مان رہے، تو اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مانیں گے؟ ہاں یہ بات تو اور یہ جو سیٹ اپ آیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی 2 یا 3 ماہ کے لیے نہیں آیا، یہ لمبا چلے گا. اچھا، محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 6-7 مہینے تک پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ رہیں گے. جی وہ رہیں گے، اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا وہ کچھ وہ تبدیلیاں بھی کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتی نگران اس کے بعد آنے کے بعد ان کا، لیکن وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا، اس لیے کہ جب وہ نگران وزیر اعلیٰ کو نہیں مان رہے تو ان کی نگرانی میں ہوئے الیکشن کو پی ٹی آئی کیسے مانے گی؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی سے یقین ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جب بھی ہوگا تو اس پہ دھاندلی کا الزام لگا دینا. چترالی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ 3 مہینے کے لیے نہیں آیا، یہ 6-7 مہینے کے لیے آیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اصل میں بات یہ ہے کہ سابقہ حکومت میں عمران خان کے زیر صدارت مشترکہ کونسل کا جو مشترکہ مفادات کی اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ، مفادات کی کونسل کا ایک اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ مردم شماری کے بعد انتخابات ہوں گے، الیکشن ہوں گے. تو اس کو بنیاد بنا کر میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے موجودہ نگران حکومت صوبائی، چاہے وہ پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، یہ آئندہ اگست تک یہ چلے گا. اور قومی اسمبلی کے ساتھ قومی اسمبلی جب تحلیل ہوگی اس کے بعد وفاق میں بھی نگران حکومت آئے گی، اور پھر اپنے وقت میں الیکشن ہوں گے. الیکشن تک یہ تقریباً 8-9 ماہ تک رہیں گے یہ لوگ. تو یہ تو میرا خیال ہے یہ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے لیے تو عدالت سے انڈورسمنٹ چاہیے آپ کو. نہیں، وہ ہم سن رہے ہیں نا باتیں، تو ہم سن رہے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے اسمبلی میں باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں قرارداد آئے گا اور اس کے ذریعے سے قومی اسمبلی کو مزید توسیع دی جائے گی 6 ماہ کے لیے، یہ بھی ہم سن رہے ہیں. لیکن
آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ تو ابتدائی عشق ہے نا جی. خرم صاحب، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ قومی اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میں اپنی ذاتی رائے ضرور دے سکتا ہوں کہ ہمیں آئین پر عمل کرنا چاہیے اور وقت پر انتخابات کروانے چاہیے. جو آئین کہتا ہے کہ جی 90 دن کے بعد انتخابات ہوں. اب یہ بتائیے کہ بقول عمران خان آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی حکومت گرائی، یا جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے گرائی، یا محسن نقوی کے ساتھ مل کے گرائی؟ میر صاحب، قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں ایک ایک نام لکھا ہے ان 176 بندوں کا جو عوام کے منتخب نمائندے تھے جنہیں عمران کی حکومت گرائی. تو وہ تو بڑا واضح ہے، وہ ایک آئینی عمل ہوا ہے. 176 بندوں کے نام آج بھی جا کر کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. کوئی 176 لوگ کون تھے جنہوں نے عمران کی حکومت کرائی؟ اب آپ کبھی امریکہ کو بلیم کر دیں، اب آپ کبھی جنرل باجوہ کو بلیم کر دیں، آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر دیں، کسی کو بھی بلیم کر دیں. اصل حقیقت یہی ہے کہ اس کی بنیاد قومی اسمبلی میں ڈالا گیا وہ ووٹ ہے جو آئین کے تحت. لیکن یہ آپ ہی کے دو کلیگ ہیں، چترالی صاحب بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب اسمبلی میں جاتے ہیں وہاں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ 5-6 مہینے تک چلے گا اور اسمبلی کی مدت میں بھی 6 مہینے دیکھیے کا اضافہ ہو افواہیں جائے. بے شمار ہیں. مثلا کل بھی ایک افواہ چلی کہ ملک میں تیل نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملک میں وافر مقدار میں تیل موجود ہے. وافر مقدار میں کتنے دن کا ہے؟ پاور پلانٹ چلانے کے لیے میں جو مجھے معلوم نہیں، ایکچولی وہ تو پیٹرولیم والے جواب دیں گے، لیکن پاور پلانٹ چلانے کے لیے ہمارے پاس وافر مقدار میں تیل موجود ہے. لیکن وہاں خبر پھیل گئی کہ ان کا تو تیل ختم ہو گیا. اس طرح کی افواہیں چلتی رہیں گی. بالآخر ہمیں آئین پر ہی قیاس کرنا ہے. تو یہ جو آئین یہ کہتا ہے کہ جی یہ آئین کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ 12 اپریل سے پہلے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوگا انشاءاللہ. تو جو یہ سائرہ بانو صاحبہ نے جو خدشے کا اظہار کیا کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا، یہ سب خبریں ہیں، ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. چلے 12 اپریل کوئی بل نہیں آیا پارلیمان کے سامنے، کوئی چیز 12 اپریل کو سائرہ بانو صاحبہ کو اور چترالی صاحب کو اور آپ کو میں دوبارہ جی ضرور، بلاؤں گا، جی ویلکم. اور دیکھتے ہیں کہ ان سب میں آپ تینوں میں سے صحیح کون ثابت ہوا ہے. جی بالکل، وقت بتا دے گا. چلیں، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، محترم اکبر چترالی صاحب، محترمہ سائرہ بانو صاحبہ. تو یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں ہمارے دو معزز ارکان قومی اسمبلی جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ ہے، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آیا 2 صوبوں میں، یہ 6-7 مہینے کے لیے چلے گا. اور چترالی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قومی اسمبلی کی مدت میں بھی 6 مہینے کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن 12 اپریل تک ہو جائے گا. اور انہوں نے ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے اس کی بھی مدت جو ہے وہ جو آئین میں بتائی گئی ہے اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے، اور وقت پہ الیکشن ہونا چاہیے. تو ہمارے تمام مسائل کا حل آئین و قانون میں ہے. آئین و قانون سے باہر جا کے کسی مسئلے کا اگر آپ حل تلاش کرنے کی کوشش کھائیں گے تو ٹھوکر کھا کے کلا بازیاں لگاتے ہوئے آپ پہاڑ سے گریں گے اور کھائی میں جائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.